صحابہ کرام کی کرامتوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلے ایک کرامت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا. اب دریا کو خط لکھنا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو جب آپ نے خط لکھا تو وہ چل پڑا. یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. اور ایک مقام پر آتا ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میلوں دور تھے، ایک جنگ میں تھے، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا ساریہ تال جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. آپ نے اتنی بات فرمائی، پھر آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا. تو ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ جنگ ہارنے والے تھے، کہ پہاڑ کی طرف سے جو ہے وہ دشمن ہم پر حملہ کرنے لگے تھے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. تو میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس طرف سے جو ہے وہ لشکر ہم پر حملہ کرنے والا تھا. ہم نے ان کا حملہ روک دیا، ہم جنگ جیت گئے، ہمیں فتح نصیب ہوئی. تو کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جمعہ پڑھا رہے تھے، آپ نے ممبر پر بیٹھ کے جو ہے وہ کہا اتنے میلوں دور جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز چلی گئی. یہ بھی کرامت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد، حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں. حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مقتدی ہیں. مقتدی کے امتی کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا تخت اتنی دور پڑا ہوا تھا، ایک پلک جھپکنے سے پہلے سامنے حاضر کر دیا. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو تو کیا اس کو یہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، اور یہ کرامت کا تعلق یہ بھی سن لیں، آپ ہر نتھو پتو جو ہے وہ کرامت کا دعویٰ کر دیتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کرامتیں ایسے ظاہر نہیں ہو جاتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھا دے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، یہاں تو پیروں نے جو ہے وہ تنخواہ پہ بندے رکھے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ لوگ دم کرانے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ انہوں نے تنخواہ پہ بندے رکھے ہوئے ہیں، بس جی تو ساڈے فضائل دسنے نے. وہ کہتے ہیں جی میں حضرت صاحب کے پاس جو ہے وہ فلان جگہ سے مریض لے کے آیا، حضرت صاحب نے ایسے کیا تو وہ اٹھ کے چلا گیا. اور حضرت صاحب کا اپنا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلی عورتوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. حضرت صاحب کا اپنا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر ہاتھ پھیر کے دم کر رہے ہوتے ہیں. حضرت صاحب کا اپنا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز نہ خود پڑھتے ہیں بلکہ نماز پڑھنے سے منع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.